پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے خدمت خلق ایک عبادت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کی گئی کوشش خدمت خلق کہلاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں خدمت خلق کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ مسلمان کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متعلق بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زندگی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ پیارے بچوں، قلت کہتے ہیں کمی کو، نہ ہونے کے برابر۔ لوگوں کو میٹھے پانی کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمان ہجرت کے وقت اپنا گھر بار اور مال اسباب مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے، اس لیے ان کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بئر روما کو خرید کر رفع عامہ کے لیے وقف کر دے اور کل قیامت کے روز حق اللہ کے ہاں اس کا بہترین معاوضہ اور بدلہ حاصل کرے۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کنویں کو خریدنے کے لیے بات کی۔ پیارے بچوں، اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہمیں اس سے کافی سبق ملے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہودی اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار بڑی کوشش کے بعد یہودی کنویں کا آدھا حق فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں اس شرط پر خرید لیا کہ کنویں کے پانی پر ایک روز حضرت عثمان غنی کا حق ہوگا اور دوسرے روز کنواں یہودیوں کے لیے مخصوص رہے گا۔ جس روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، مدینہ کے چاروں جانب سے لوگ امٹ آتے اور ہر شخص اتنا پانی نکال لیتا جو اس کے 2 دن کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا، اور اگلے روز جب کنویں کے پانی پر یہودیوں کا حق ہوتا تو کوئی بھی شخص اس سے پانی خریدنے کے لیے نہ آتا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کی باری کے روز 2 دن کا پانی لے جا کر استعمال کرنا اپنا معمول بنا لیا تو اس کو اس سودے میں خسارہ نظر آیا۔ اس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ مالی نقصان اٹھائے، اس لیے اس نے سوچا کہ اب کنویں کی آدھی ملکیت بھی اپنے پاس رکھنی نقصان کا باعث ہے۔ یہودی نے باقی نصف کنواں مزید 8,000 درہم لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح 20,000 درہم ادا کرنے کے بعد اب یہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت بن گیا۔ چنانچہ اس کا نام بئر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ یوں عثمان غنی نے ذاتی نفع کے بدلے لوگوں کی بھلائی اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو پسند فرمایا۔
وہ کنواں آج بھی مدینہ منورہ میں صدقات جاریہ کے طور پہ موجود ہے، اور اس کا ثواب انشاءاللہ تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں اللہ رب العزت کے فائدے کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کچھ کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے بھی، عام انسانوں کی یعنی خلقت کے لیے بھی کرنے چاہیے۔ چلیے پیارے بچوں، اس سبق کے کچھ خاص الفاظ پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ مال و اسباب، قلت، وقت، معمولی، رفع عامہ، معاوضہ، صدقہ جاریہ، مخصوص۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ میرے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے، ان کو مختصراً ہم نے یہاں لکھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں بتاؤں گا، آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت خدمت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے رما کا کیا مطلب ہے؟ یہ پیارے بچوں یہ آپ کتاب سے دیکھ کے خود لکھیں گے۔ یہودی نے حضرت عثمان غنی کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ پیارے بچوں یہ اس سوال کا جواب بھی آپ نے خود لکھنا ہے۔ عثمان غنی نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ پیارے بچوں اس سبق میں اس کی رقم بتائی گئی ہے، آپ وہاں سے اس کو لکھیں گے اپنی نوٹ بک کے اندر۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پیارے بچوں یہ سوال ہمیں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی ایسا کام کسی کے لیے کیا، یا کسی اپنے دوست کے لیے اسکول کے نصاب کی کتاب اس کو لے کر دی، یا اپنے دوستوں کے لیے کوئی اچھا کام کیا، یا اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے، چھوٹے بہن بھائی یا بڑے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر میں جو بھی لوگ ہیں یا جو کام کرتے ہیں ہمارے گھروں میں، ان کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو، تو وہاں ہم اس کا یہاں واقعہ ہم اس سے سبق جو ملتا ہے ہم وہ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سبق کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ سب سے پہلے ہے یہودی سے کنواں کس نے خریدا؟ پیارے بچوں میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا، آپ لوگ اپنی کتاب میں اس کو لکھیں گے۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے، یا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ پیارے بچوں یہ کنواں یہودی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا۔ ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بئر عثمان آج شہر میں موجود ہے؟ مکہ مکرمہ، جدہ، مدینہ، الریاض۔ پیارے بچوں یہ کنواں آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ پیارے بچوں اس صحیح غلط کو آپ خود کریں گے کتاب سے دیکھ کے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے سبق کو کتنا سمجھا۔ حضرت عثمان غنی کے دن مسلمان کنویں سے پانی حاصل کرتے، مہنگا مفت، مہنگا سستا، آدھی قیمت۔ پیارے بچوں یہ بھی آپ کو پتہ ہے، ہم نے اس کتاب میں پڑھا ہے۔ مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، بتائیے کون سے اس میں؟ یہاں سبق کے اندر بتایا گیا۔ پیارے بچوں یہ سوال بھی آپ خود اپنی مدد آپ کریں گے اور نوٹ بک میں اس کے جواب لکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔